حافظ میاں نعمان صاحب لیسکو کے چیئرمین ہیں اور مسلم لیگ کے مرکزی رہنما مستقبل کے وفاقی وزیر ہیں انشاءاللہ، لیکن ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں اور فارق صاحب سے وہ پیار کرتے ہیں۔ اسی پیار کی بنیاد پہ حافظ امیر علی وان صاحب نے دعوت دی اور حافظ تشریف لائے۔ آپ کی 4 بجے ایک میٹنگ ہے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام دوستوں، بھائیوں، صحافتی دنیا کے انتہائی نامور نام جن کے گرد پورے پاکستان کی صحافتی سرگرمیاں گھومتی ہیں، یہاں پر تشریف فرما ہیں اور بے پناہ بڑے اچھے لکھنے والے، بڑے بولنے والے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنے والے لوگ آج یہاں پہ بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے۔ جناب پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب نے، اور یہ جو پیر ضیاء الحق صاحب ہیں، میں ان کے بارے میں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پیر ہیں یہ بیعت نہیں لیتے ہاتھ سے، یعنی یہ لیکن اپنی رویے سے لوگوں کو اپنا مرید بنا لیتے ہیں۔ یعنی اس طرح کے پیر بھی چند ہی ہوتے ہیں کہ اپنے اخلاق، اپنی گفتار اور اپنی محبت کی بنیاد پر لوگ جن کے اسیر ہو جاتے ہیں، تو گاہے بگاہے پیر صاحب جو ہیں وہ دعوت دیتے رہتے ہیں، تشریف بھی لاتے ہیں۔ میں ان کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں اور اپنے بھائی فرخ شہباز بڑائچ صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صحافتی دنیا میں انہوں نے بڑی نوجوانی کے اندر اپنا ایک ماشاءاللہ بہت بڑا نام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں کہ جب کہ ایک بڑا ہی ڈپریشن کا، فرسٹریشن کا اور بہت سارے مسائل کا سامنا ہے پاکستان کو، معیشت کی بدحالی کا سامنا ہے، ان حالات کے اندر جو صحافی برادری ہے ان کا کردار مزید بڑھ جاتا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے سب لوگ اس معاشرے کا حصہ ہیں اور اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی یہاں پر خیر غالب ہے۔ تو جہاں پر بحیثیت مجموعی خیر کا غلبہ ہو تو حدیث مبارکہ ہے کہ ید اللہ فوق الجماعت، اجتماعیت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اجتماعیت کے اندر اگر خیر ہو، بھلائی ہو، تو الٹیمیٹلی اس کے نتیجے کے اندر جو اینڈ ہوتا ہے، جو رزلٹ اچھا آتا ہے، اور اگر رزلٹ اچھا آئے تو اس میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ ایک بڑے بحرانوں کا دور ہے۔ پاکستان 75 سال سے اپنی ابھی تک سمت کا تعین نہیں کر پایا، رخ کا تعین، ایک کنفیوزڈ نیشن جو ہے وہ بدقسمتی سے وجود میں آ گئی ہے، ایک کنفیوزڈ نیشن۔ حالانکہ اس کو بنانے والے ان کا بڑا کلیئر ایک آئیڈیا اور ایک نظریہ تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کے بننے کے فوراً بعد وہ جو کچھ لوگ کہتے ہوتے تھے کہ پاکستان کی جو کریشن ہے یہ بائی ڈیزائن ہے، ہم اس کو مانتے نہیں تھے، لیکن یہ اب ایک بڑی تلخ حقیقت بن گئی ہے کہ اس پر ہمیں بڑا غور و فکر کرنا چاہیے کہ پاکستان کیا ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے یا ایک فلاحی مملکت ہے۔ تو اس حوالے سے ایک سوچ و بچار کی بڑی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صحافی جو ہیں اور میڈیا بڑا ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں بے نقاب ہو رہی ہیں، بہت سارے لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں، بہت سارا جو علم تھا جو ایک زمانے میں چھپا ہوا تھا، ایک زمانے میں صرف مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا تھا، کوئی کتاب اویلیبل نہیں تھی، اب دنیا کی تمام لائبریریاں کھل گئی ہیں۔ نالج جو ہے وہ ایک عام، ایک 12-13 سال کا جو بچہ ہے جس کے ہاتھ میں ایک سمارٹ فون ہے، وہ بھی آج ایک ارسطو ہے، ایک بکرات ہے، ایک سقراط ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں معیشت دان بھی ہوں، میں سیاست دان بھی ہوں، میرے سے دلیل سے بات کریں، وہ پروٹوکول مانگتا ہے۔ تو جب ہم اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو لوگ بدل گئے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی تنظیمیں ہوں یا جو ادارے وقت کے بدلتے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے مطابق چلاتے ہیں، وہی جماعتیں باقی رہتی ہیں، ورنہ باقی جو جماعتیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو، جو پرانے ادوار میں بیٹھی ہیں اور ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ جناب اب زمانہ بدل گیا ہے، لوگوں کے سوچنے کے انداز بدل گئے ہیں، معاشرہ ارتقا پذیر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ہر آنے والا جو دن ہے وہ نئی سمتیں لے کے آ رہا ہے، نئی جہتیں، نئی عادات، نئے اطوار، اور معاشرہ جو ہے ہر آئے دن نیا جنم لے رہا ہے، اور یہ ارتقا پذیر ہے، اور یہ ارتقا کی کیفیت تا قیامت قائم رہے گی، اور یہ آگے سے آگے بڑھتا رہے گا۔ ایک چلتا ہوا دریا ہے، ایک سیل رواں ہے جس نے رکنا نہیں ہے۔ تو کوئی اگر اس کو روکنے کی کوشش کرے گا، تو ہم جب اپنی جماعت میں بھی باتیں کرتے ہیں اور ہم مختلف فورم سے بات کرتے ہیں تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جو بھی اگر آپ پروگریس نہیں کریں گے، اگر آپ ٹیلنٹ کو ایبزارب نہیں کریں گے، اگر آپ کا چلتا ہوا پانی اگر رک جائے گا تو پھر رکے ہوئے پانی کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔
تو میرا خیال ہے کہ یہی ہر ادارے کے اندر صحافتی اندر بھی صحافیوں نے بہت تیزی کے ساتھ ایولیوشنری جو ایک ارتقاء ہے اس کو اپنایا بھی ہے، ایولیوشن کے ساتھ چلتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی، ساری برادری کی جدوجہد اس حوالے سے کامیاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس ملک کو جو ایک فرسٹریشن کی، ایک مایوسی کی کیفیت سے نکال کر دوبارہ ترقی کی منزل کی طرف گامزن کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔